الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأنت الحسن بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عند النبی کا مقام مرتبہ تھا. حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سیرت کو سننا یہ بھی عبادت اور ثواب ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیے ہیں. اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے تاکہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کرے. وہیں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے امت کو ایک روحانی پیغام ملتا ہے. اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی سیرت کو سننے سے عملی اعتبار سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک روحانی اعتبار سے انسان کو روحانیت محسوس ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیاء والایمان سید الانبیاء سے ذو الہجرتین تھے. حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ شہید تھے.
اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے انتخاب کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی شان میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق عظیمہ یہ آپ کی ڈیوٹی کے اندر پیوستہ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین نے آپ کے اخلاق کو بیان کیا۔ وہیں پر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی اخلاق کے سلسلے میں تعریف فرمائی۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے، آپ علیہ السلام حضرت رقیہ کے وہاں تشریف لے گئے۔ آپ جب حضرت رقیہ کے دولت پیدا پر تشریف لے گئے، آپ نے حضرت رقیہ کو اس حال میں دیکھا کہ رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دھو رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ حضرت رقیہ آپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، حضرت عثمان کے سر کو پانی سے دھو رہی ہے، اس وقت آپ نے حضرت رقیہ سے فرمایا اقریبی فإنه كان من أشبه أصحابي خلقا۔ رقیہ عثمان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، عثمان کا خیال رکھتے رہنا، اس لیے کہ میرے صحابہ میں مجھ سے سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے مشابہ عثمان ہے۔ عثمان کے اخلاق میرے اخلاق سے ملتے جلتے ہیں۔ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے اخلاق میرے اخلاق کے مشابہ قریب قریب ہوں تو عثمان ہے۔ اس طرح السلام نے حضرت عثمان کی تعریف کروائی کہ عثمان کو میرے صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب ہے، اس لیے عثمان کا خیال رکھتے ہیں اور عثمان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے اخلاق تو بے پناہ ہے، آپ علیہ السلام کے اخلاق تو بے معمولی ہے، آپ کو بے پناہ اخلاق کے مجسمہ تھے۔ حضرت عثمان نے کیا اخلاق پائے جاتے ہیں؟ مورخین نے سیرت نگاروں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں دو اوصاف کو تفصیل کے ساتھ لکھا۔ سب سے پہلا وقت حضرت عثمان کا یہ تھا کہ آپ سخاوت کے اعلیٰ کردار پر قائم کرتے ہیں۔ سخاوت یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف عظیم تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال طیب پاکیزہ مال میں سے نیک لوگوں پر، ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنا یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا وصف تھا۔ سخاوت، کسی سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجے پر فائز کروایا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے السخی قریب من اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سخی یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، قریب من الجنہ، وہ جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ خالق سے بھی قریب ہوتا ہے، مخلوق سے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ
اللہ سے دور ہوتا، وہ مخلوق سے دور ہوتا اور وہ جہنم کے قریب ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں نے بھی اور ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر عبادت گزار بڑھتی ہو، ایک عابد ہے عبادت گزار خوب اللہ کی عبادت کرتا اطاعت کرتا، لیکن بڑھتی شیطان اسے نہیں کرتا، شیطان بڑی آسانی کے ساتھ اس کو گمراہی پر ڈال دیتا اور اس کو جہنم پر پہنچا دیتا۔ لیکن اگر ایک نافرمان سچی ہو شیطان اس سے ڈرتا کہ اس کی سخاوت اس کو جنت میں لے جائے، اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو جنت پر لے جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا فاستقیموا قریب من اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے، ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ سب کو روا قرآن نے کہا غلام آزاد کرنا یہ تو دشوار کن مشکل گزار گھاٹی سے گزرنے کے بعد عورت میں گھاٹیوں سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو قرآن نے کہا سب کو روا کہ غلام آزاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عثمان ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرتے ہیں، اگر کسی جمعہ غلام آزاد نہ کرتے تو آئندہ جمعہ دو غلام ساتھ میں آزاد کرتے، تقریباً 24,000 غلام حضرت عثمان اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کر چکے۔ کتنے غلام؟ 24,000 غلام حضرت عثمان آزاد کر چکے۔ یہ آپ کی سخاوت کا میدان ہے، یہ حضرت عثمان کی سخاوت۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لکل نبی کی وفیق کی جنت، ہر نبی کا جنت میں دوست ہوگا، میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے دنیا میں تو قرابت داری رشتے داری مل گئی، لیکن جنت میں تو دوستی والا پروانہ مل گیا، سخاوت کی دنیا۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد مدینہ میں پانی بہت کم تھا اور میٹھا پانی کافی حد تک کم تھا۔ تقریباً مسجد نبوی اور اس کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں پایا جاتا ہے، صرف ایک کنواں، اور اس کنویں کا نام تھا بھرے روما ندی کنواں، بس ایک کنواں میٹھے پانی کا پایا جاتا ہے، ورنہ پورے کے پورے مدینے کے اندر کہیں بھی پانی پینے کے لیے پانی اور میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، اور وہ بھی مسجد جبرائیل کے پاس تھا، وادی عقیق میں۔ آج مسجد جبرائیل جہاں موجود ہے وہاں وہ کنویں کے اوپر سے نشان موجود ہے، کنویں کو کاٹ دیا گیا ہے، وہ کنواں وہاں موجود ہے، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، بڑے مہنگے داموں کے اندر پانی بیچا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کو پریشانی ہوتی، ایک ہجرت کر کے آئے، مکہ چھوڑ کر آئے، مدینہ آئے، مدینہ میں کوئی گھر نہیں، مدینہ میں مستقل کوئی کاروبار نہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہے۔ آپ علیہ السلام سے کہا کہ حضور پورے مدینہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے، تو وہ بھی ایک یہودی کا بڑے مہنگے داموں میں پانی بیچتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کے مابین کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کیا کوئی ایسا ہے جو اس کنویں کو خرید کر صحابہ کے وقت کر دے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو دین روما کو خرید کر صحابہ کے وقت کر دے؟ جو وقت کر دے گا اس کنویں کو خرید کر اللہ اس کو بہتر سے بہتر جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان نبی سے موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور حضور سے کہا کہ حضور میں اس کنویں کو خریدوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہارے لیے جنت کا اعلان ہے۔ حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے، یہودی سے کہا یہ کنواں مجھے خریدنا ہے۔ یہودی انکار کر کے نہیں بیچ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے کھانے پینے کا پورا لگو انتظام اسی کنویں پر ہے، کنویں کے پانی کو بیچتا ہوں، جو پیسہ آتا ہے اسی سے گزر بسر کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعے معاش نہیں، اس لیے کنواں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان
جہاں صحابی رسول تھے وہاں بڑے تاجر بھی تھے، بزنس مین تھے، اس میں حضرت عثمان نے ایک خاص قسم کی تبدیلی کیا ہے۔ عثمان نے کہا ایک کام کرو، پورا کنواں نہ بیچو تو آدھا کنواں بیچو، آدھا کنواں بیچو، اتنا کرو۔ وہ یہودی کو مانگی عادت آ گئی، یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، آدھا کنواں آپ کو بھی بیچ دیتا۔ 12,000 درہم کے مقابلے میں آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور یہودی نے 12,000 درہم یہ چاندی کا ہوتا آدھا کنواں، اور وہ آدھا کنویں کا مطلب یہ ہوتا ایک دن اس کنویں سے پانی یہودی لے گا اور یہودی کے ماننے والے سارے کے سارے لوگ لیں گے، اور ایک دن پانی عثمان استعمال کریں گے۔ اس تقسیم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں کو خرید لیا۔ آپ علیہ السلام کو کہا، اور آپ کو یہ کہا کہ حضور میری تاریخ کا جو دن آئے گا اس دن پورے کے پورے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے میرا پانی وقف ہے، مفت میں مدینہ کے لوگ اس کنویں سے پانی لے سکتے ہیں۔ اب پہلا دن آیا اور وہ پہلا دن یہودی کا تھا۔ حضرت عثمان نے مجھے اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ کل میری پانی کا دن ہے، سب کے لیے مفت میں پانی کا انتظام کیا جائے گا۔ اس یہودی کے پاس کوئی بھی مسلمان پانی لینے کے لیے نہیں آیا۔ جب دوسرا دن آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری تھی، حضرت عثمان نے مدینے میں اعلان کر دیا، مدینہ کے سارے لوگ اس کنویں کے پاس آ گئے اور پانی بھرنا شروع کیا۔ اتنا پانی بھرا کہ دو دن کا ذخیرہ حضرت سے کہا لائے چلے۔ پھر آئندہ کل یہودی کی باری کے اندر کوئی مسلمان نہیں آتا۔ یہودی پریشان ہو گیا کہ میرا کاروبار تو ٹھپ پڑ گیا، کہ میرا پورا کے پورا جو کاروبار تھا تو اسی کنویں کے پانی پر ہوتا تھا، اب تو کوئی بھی مسلمان کنویں کا پانی لینے کے لیے نہیں آتا، اب کیا کیا جائے؟ اس نے چاروں راجا حضرت عثمان کو پورا کے پورا کنواں دے دیا، پھر آدھا کنواں 8,000 درہم کے بدلے میں دے دیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم کے بدلے کے اندر بگڑے روما کو خریدا اور حضرت صحابہ کے لیے پانی وقف کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے جنت واجب ہوئی۔ یہ حضرت صحابہ کا مزاج تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ وصف تھا کہ مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا، مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرنا، یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت میں کام نہ آئے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں مدینے کے اندر، مدینے میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا یا 10 سال تک اعتکاف کروں، یہ میرے لیے افضل ہے۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے مسلمانوں کی مدد کروں، مسلمانوں کی مدد میں میرے نبی افضل ہے۔ 10 سال تک یا 1 مہینے تک مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ مسلمان کا وقت ہونا چاہیے۔ پوری کی پوری انسانیت کا جو دار و مدار، ایمان اور اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اسی پر ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، اچھائی کا ارادہ رکھتا، اس کی ہر وقت یہی کوشش ہو کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اگر راحت نہ پہنچے تو تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اول تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے مسلمانوں کو صرف اور صرف راحت ہو۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہ آیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کر گئے تو اللہ کے نبی نے مسجد نبی کے ممبر پر چڑھ کر کہا کیا ہے کوئی جو مسجد نبی کے قریب والی زمین جو گناہ کی ہے اس کو خرید کر مسجد نبی میں دے دے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس سے بہتر زمین عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عثمان نے اس زمین کو خریدا اور خرید کر مسجد نبوی میں داخل کر دیا۔ آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ عثمان کے جنت واجب ہوئی۔ آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بالکل اوپر جو بہت سارے ستون ہیں جہاں سے حضرت عثمان نے زمین کو خریدا تھا وہاں اوپر لکھا ہوا ہے ہذا مسجد عثمان رضی اللہ عنہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے
عثمان نے زمین کو خریدا تھا اور مسجد نبوی میں داخل کیا. آج بھی وہ نقش لکھے ہوئے ہیں تقریباً 5-6 خطوط ایک لگاتار لگاتار دی گئے جن کے اوپر لکھا ہوا کہ یہاں سے زمین خریدنے والے عثمان تھے. پھر جہاں تک خریدی تھی وہ بھی نشان, اور اس کے بعد کس نے خریدی تو وہ بھی نشان لگے ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خریدی ہوئی زمین کی بنیاد پر آپ علیہ السلام ان کے جنت کی خوشخبری. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا. یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک وجہ تھا. عام طور پر لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں, حالانکہ مالدار بننے کا سب سے آسان طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. انصاف کی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان مالدار بن سکتا ہے. اس کی روایت میں آتا ہے ان سے اللہ کے راستے میں خرچ کر میں اس پر خرچ کروں گا. اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال اور پاکیزہ مال سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کی انبار عطا کرتا ہے. عثمان کو غنی کہا جاتا ہے. غنی ہے تو اللہ کی صفت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار کسی بنیاد پر بنے کہ اللہ کے راستے میں بکثرت خرچ کیا کرتے. اسی لیے حضرت عثمان کا ایک وقت ہوا, یہ وقت ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. دوسرا وقت حضرت عثمان کا ایک بہت بڑا یہ تھا کہ حضرت عثمان بکثرت روزہ کرتے تھے. کثرت کے ساتھ جب حضرت عثمان کسی جنازے کو دیکھتے, جنازے کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے, ڈر کی وجہ سے, حیبت کی وجہ سے. آج اس کی موڑ کے کل میری موڑ ہے. حضرت عثمان جب قبرستان جاتے تھے اس قدر کثرت کے ساتھ روتے تھے, آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی. صحابہ نے حضرت عثمان سے کہا جنت کا تذکرہ ہوتا ہے, جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, آپ اتنے نہیں روتے. سب سے زیادہ آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں, کسی کی موت کو دیکھتے ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرتے ہیں, قبر حشر کو یاد کرتے ہیں, آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے میرے محبوب کا فرمان میں نے سن رکھا ہے القبر اول منازل الآخرہ, کہ قبر یہ آخرت کی منزل ہے, سب سے بڑی اور سب سے بڑی منزل ہے. اگر کسی کو قبر میں نجات مل گئی تو اس کے بعد نجات ہی نجات ہے, اگر کسی کو قبر میں نجات ملی تو اس کے بعد مشکل ہی مشکل. اور یہ قبر یہ آخرت کی منزل ہے, سب سے بڑی منزل ہے. اور یہی جو پکڑا وہ پکڑا گیا, یہاں جو بچا وہ بچ گیا. یہاں جنت کا فیصلہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا فیصلہ, اور یہاں جہنم کا فیصلہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا فیصلہ. اسی لیے آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, سید الاولین والآخرین ہے. اس کے باوجود ہر نماز کے بعد آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نمازوں کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلے منزل قبر کی منزل. یہاں اگر نجات مل گئی تو انسان کو آگے تمام تر منازل میں نجات مل جائے. دراصل آج کل دنیا کی محبت میں اور موت کی نفرت نے انسان پر ایسا شکنجہ ڈال دیا ہے کہ انسان کو کوئی موت بھی نہیں ہے. اگر کسی عزیز اور قریبی رشتے دار کا انتقال ہو گیا 3-4 دن تک ایک افسوس دیتا ہے کہ میری موت بھی آ رہی ہے, میں بھی دنیا سے جاؤں گا, لیکن پھر وہی ٹوٹے کے حقیقت میں آخرت کا انتظار, مرنے کے بعد کی زندگی کا انتظار, ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دی ہے وہ آخرت کی ابد الآباد کی زندگی بنانے کے لیے. جس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ زندگی بنانے کے لیے ہے, یہ زندگی عمل کے لیے ہے, یہ زندگی کھپانے کے لیے ہے, یہ زندگی مجاہدے کے لیے ہے, یہ زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے ہے, جس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا. اور جس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آیا اس سے بڑا احمق بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جو اپنی قبر سے مرنے کے بعد کی
زندگی سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کو قرآن میں اولئک کالانعام بل هم اضل کے بلکہ یہ جانوروں سے بھی بڑے ہوئے، ان کو جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہی پیغام ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس ہر وقت انسان کی نظروں کے سامنے اپنی موت بھی ہے۔ اگر کسی کے سامنے اس کی موت ہر وقت رہتی ہے وہ انسان گناہ نہیں کر سکتا، اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو توبہ کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آخر اپنی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔